یہ مرزا غلام احمد قادیانی ہے نا، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور جس کے پیروکار جنہوں کو ہم قادیانی اور مرزائی کہتے ہیں، جن کو ہم قادیانی اور مرزائی کہتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے یہ لوگ منکر ہیں، اور اس وجہ سے یہ لوگ دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ یہ جو ہے نا ہمارا ایمان ہے، ختم نبوت پہ جس کا ایمان نہیں ہے وہ چاہے نمازیں پڑھے، کلمہ پڑھے، سارے کام کرے، لیکن اگر نبی علیہ السلام کو اللہ کا آخری نبی نہیں مانتا تو ہم اسے مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ مرزائیوں کو کافر کہنا، غیر مسلم کہنا، یہ ہمارا شرعی حق بھی ہے، اور ہمارا یہ قانونی حق بھی ہے کہ ہمارے ملک کی قانون ساز اسمبلی نے بھی ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا۔ اچھا، یہ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ امیر شریعت، ان کے زمانے کی بات ہے۔ ان کو کسی نے کہا کہ حضرت جی مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا ہے کہ قرآن مجید میں جو آتا ہے نا، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ مبشرم برسول، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں خوشخبری دینے والا ہوں ایک رسول کی، یاتی من بعدی، جو میرے بعد آئے گا، اسمہ احمد، اس کا نام کیا ہوگا؟ احمد ہوگا۔ تو یہ اس احمد سے مراد کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ محمد اور احمد یہ آپ کے یہ دو نام ہیں۔ تو اس نے کہا، مرزا نے، کہ یہ جو خوشخبری ہے نا قرآن مجید میں احمد کی، اس سے مراد میں ہوں۔ اس سے مراد کیا ہوں؟ میں ہوں۔ کسی نے کہا حضرت جی آپ کا نام تو ہے غلام احمد، اور قرآن میں ہے اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا۔ تو اس نے کہا اصل نام میرا احمد ہے، غلام ویسے ہی لگ گیا ہے۔ اصل نام میرا کیا ہے؟ احمد ہے، اور غلام ویسے ہی لگا دیا ہے، تو قرآن میں میرے اصل نام سے مجھے پکارا گیا ہے۔ حضرت شاہ صاحب کو کسی نے کہا کہ اس نے یہ تحریف کی ہے، تو شاہ صاحب، یہ بعض اوقات ایک جواب ہوتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں الزامی جواب۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ الزامی۔ اردو میں ایک لفظ بولا جاتا ہے ترکی بترکی، ترکی بترکی، یعنی جیسے اس نے بات کی دوسرے بندے نے بھی اسی طرح کی اس کو بات کر کے اس کو لاجواب کر دیا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک بڑا متدین دیندار داڑھی والا سر پہ پگڑی بندہ گاڑی میں سفر کر رہا تھا، ساتھ کوئی بیٹھا ہوگا، کوئی لبرل، جس طرح آج کل کے دین سے بیزار لوگ ہوتے ہیں، تو اس کو نا اس کے چہرے پہ داڑھی نہیں تھی، تو وہ، اور دوسرے آدمی کے چہرے پہ ماشاءاللہ بڑی خوبصورت داڑھی تھی، تو اس کو نا بڑی کوفت ہو رہی تھی اس کی داڑھی کو دیکھ دیکھ کے، تو وہ اسے کہنے لگا یہ داڑھی جو ہے نا یہ خلاف فطرت ہے، یہ داڑھی کیا ہے؟ خلاف فطرت ہے۔ اس نے بھائی کہا بھائی کیسے؟ اس نے کہا دیکھو جب بندہ پیدا ہوتا ہے تو چہرے پہ داڑھی نہیں ہوتی، جب بندہ پیدا ہوتا ہے تو چہرے پہ داڑھی نہیں ہوتی، لہٰذا یہ جو ہے نا فطرت کے خلاف ہے، اس کو کاٹنا چاہیے۔ تو اس نے فوراً جواب دیا بھائی آپ اپنے دانت بھی توڑ دیں، کیونکہ جب بندہ پیدا ہوتا ہے تو دانت بھی منہ میں نہیں ہوتے، یہ بھی خلاف فطرت ہے۔ اس کو کہتے ہیں الزامی جواب، ترکی بترکی جواب۔ تو حضرت امیر شریعت نے بڑا پیارا جواب دیا۔ حضرت امیر شریعت نے کہا بھئی غلام احمد نے ٹھیک کہا ہے، اس کا نام اصل احمد ہے، غلام ویسے ہی لگا دیا ہے، لیکن میری بھی تو سنو نا، میرا نام عطا اللہ جو ہے نا، اصل نام میرا اللہ ہے، عطا ویسے ہی لگا دیا ہے، اور میں اللہ ہوں، اور میں نے اس کو نبی بنا کے کوئی نہیں بھیجا، یہ جھوٹا ہے۔ بڑے ظریف و طبع تھے، جواب دے دیا فوراً اس کو۔ کہا اس طرح ثابت، اس کو کہتے ہیں ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، اس بات کو کیا کہتے ہیں؟ ڈوبتے کو، ہاں، اس طرح نبوتیں ثابت نہیں ہوتی کہ قرآن مجید میں احمد آ گیا تو میرا نام بھی غلام احمد ہے تو میں بھی جو ہے نا نبی بن گیا، اس طرح نبوتیں ثابت نہیں ہوتی۔ نبوت اور رسالت ثابت ہوتی ہے اس طرح جس طرح قرآن میں ہے محمد الرسول اللہ، یہ اللہ کے پاک پیغمبر کی نبوت اور رسالت کا اعلان ہے۔ انی رسول اللہ الیکم جمیعا،
یہ اللہ کے پاک پیغمبر کی رسالت کا اعلان ہے۔ اس طرح نبوت اور رسالت ثابت ہوتی ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، رسالت بھی ثابت ہو رہی ہے اور ختم نبوت بھی ثابت ہو رہی ہے۔ اچھا، تو بہرحال بات میں یہ کر رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جا کے کہا میں رب العالمین کی طرف سے رسول بن کے آپ کے پاس آیا ہوں۔ ایک مسئلہ لکھا ہوا ہے اسی حوالے سے، یہ بھی سمجھ لیں، ختم نبوت کے حوالے سے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات بیان کی ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی مسلمان آدمی کے سامنے نبوت کا دعویٰ کرے اور کہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو اگر اس بندے نے اس کو کہا نا تو اپنی نبوت پر کوئی نشانی اور معجزہ دکھا، اپنی اللہ کے نبیوں کی نبوت پر نشانیاں ہوتی تھی، معجزات، تو کوئی معجزہ دکھا تو یہ معجزہ طلب کرنے والا بھی کافر ہو جائے گا۔ جھوٹی نبوت کا دعوے دار تو ہے ہی کافر نا۔ جس نے اس کو کہا نا تو اپنی نبوت پر کوئی معجزہ اور کوئی دلیل دکھا تو یہ دلیل طلب کرنے والا بھی کافر ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے پاک پیغمبر اور قرآن مجید کے واضح فرمان ہے خاتم النبیین، آپ کے بعد کسی اور نبی نے آنا نہیں ہے۔ دلیل کا طلب کرنا اور معجزے اور نشانی کا طلب کرنا گویا کہ اللہ اور اس کے رسول پر بے یقینی کر رہا ہے وہ بندہ۔ ہمیں اللہ کی اور پاک پیغمبر کی بات پر اتنا کامل اور پختہ یقین ہے کہ قیامت آ سکتی ہے، زمین اوپر آسمان نیچے ہو سکتا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر کے بعد کوئی اور نبی آ سکتا نہیں ہے۔ جو بھی دعویٰ کرے گا وہ چاہے جتنا بھی بڑا ہو، جتنا بھی اچھا ہو، جتنا بھی حسن اخلاق کا مالک ہو، اللہ کے پاک پیغمبر فرما گئے ہیں دجالون کذابون، وہ سب دجال ہیں اور سب جھوٹے ہیں۔ یہ جب مرزا ناصر آتا تھا نا اسمبلی میں، جب یہ بحث ہو رہی تھی بھٹو صاحب کے دور میں غیر مرزائیوں کے بارے میں، تو جب وہ اسمبلی میں آتا تھا نا، آپ شاید اس کی تصویر دیکھیں نا مرزا ناصر کی، بڑا خوبصورت چہرہ، بڑی پیاری داڑھی اور بڑا جو ہے نا بارونق چہرہ، ہاتھ میں تسبیح، سفید کپڑے، سر پہ امامہ، اور جب وہ آتا تھا نا اسمبلی میں تو بھٹو صاحب کہنے لگے مفتی صاحب کو اتنا نورانی چہرے والا بھی جھوٹا ہو سکتا ہے اور کافر ہو سکتا ہے، یعنی ظاہری خوبصورتی۔ بھٹو صاحب نے کہا اتنا خوبصورت اور بارونق چہرے والا بھی کافر ہو سکتا ہے۔ مفتی صاحب نے کہا بھٹو صاحب تھوڑا صبر کریں، جب ہم آپ کو دلائل بتائیں گے نا پھر آپ کا جو ہے نا دل اس بات کو تسلیم کرے گا کہ یہ کافر ہے یا مسلمان ہے، خود آپ کو پتہ چل جائے گا۔